بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویلکم ٹو 8 اسلامک کلاس. امید کرتی ہوں بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں باب دوم کا ہم نے جو ٹاپک ہے روزہ وہ والا سٹارٹ کیا ہوا تھا. اس میں ہم نے اس کی فضیلت کے بارے میں، بخشش کا ذریعہ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ان کے بارے میں پڑھا تھا. آج جو ہے ہم جو پڑھیں گے وہ روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہیں ان کے بارے میں. پیج نمبر 11 اوپن کریں. اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے. دوسرا اس میں یہ بتا رہے ہیں نمبر 2 میں کہ روزہ انسان میں جو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان جو ہے مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے. سخت سے سخت کام بھی مطلب وہ ایزیلی کر سکتا ہے. تیسرا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا، اس کے بعد مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں وقت کی پابندی کی خوبی پیدا کرتے ہیں. نیکسٹ میں یہ بتا رہے ہیں 4 پوائنٹ میں روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار جو ہے غلط خواہشات جو ہے پوری کرنے سے روکتا ہے. اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں یہ ہے 5ویں میں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسا یعنی شہر، مہینہ المواسا، ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ کہا ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. لاسٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے. رمضان المبارک میں 30 دن ایک ماہ کے لیے یعنی لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے. یہ جو اس کے معاشرتی فوائد ہیں 7. ہمارا جو ہے اس میں جو معاشرتی ایک لانگ کوسچن جو تھے اس کے مفہوم فضائل ہو چکے تھے. معاشرتی فوائد اس کے رہتے ہیں. اس کا کوسچن لکھیں روزے کے معاشرتی فوائد کیا ہیں. اس کا آنسر سنیں. اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہوتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے. نمبر 2 میں ہے کہ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے. تیسرے پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا، مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے. 4 پوائنٹ لکھیں. روزہ انسان کو غیبت، جھوٹ، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات کو پورا کرنے سے روکتا ہے. اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے 5. رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسا رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. یہ ہمارے لانگ کوسچن تھے. تفصیلی سوالوں جواب ان کے جواب جو ہے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. مختصر سوال نمبر 2 سوالات کے مختصر جواب دیں. پہلا ہے روزے کا اصطلاح ایمانی کیا ہے. اس کا آنسر لکھیں. شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان
طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہش سے رک جاتا ہے تو اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب لکھیں۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے کا جواب ہے۔ تیسرا لکھیں، روزے دار کے لیے خوشیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کوسچن نمبر 4، رمضان میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ جواب لکھیں۔ رمضان میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 5واں لاسٹ کوسچن ہے شارٹ، شہر المواسا کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسا رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے شارٹ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو کوسچن میں نے رائٹ کروائے ہیں ان کے آنسر میں نے آپ کو سب کو سارے جو کوسچن تھے ان کے بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو تفصیلی جو سوال و جواب ہے وہ بھی یاد کرنے ہیں، اور جو مختصر سوال و جواب تھے ان کے بھی آنسر بتا دیے ہیں، وہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔